لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلاف شناسی کے جذبے کو بیدار کرنے کی نیت سے اسلاف کے ذکر خیر کرنے کا سلسلہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے مخصوص تاریخوں میں جن تاریخوں میں بھی ہمارے اسلاف کے عرس کے دن ہوں یا پھر پیدائش کے دن ہوں، ان دنوں ہم ان کا ذکر کر کے ان کا ذکر آپ تک پہنچا کر کے اپنے اسلاف کو یاد کرنے اور اسلاف کے طریقہ کار پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس جذبے کے ساتھ یہ بیان بھی آپ تک پہنچانے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر المظفر کی 28 تاریخ کو الحمدللہ مجدد اعظم امام ربانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عظیم الشان اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، الحمدللہ ان کے تعلق سے ان کا ذکر خیر کو سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد فاروق کی ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دن آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر ایک مصیبت نازل ہونے والی ہے، یعنی پیشگی طور پر خبر دینے کہ مجھ پر ایک مصیبت نازل ہونے والی ہے، اور یہ مصیبت میرے حق میں ترقیوں کا باعث بنے گی۔ ہے تو مصیبت، لیکن اس مصیبت سے میری ترقی ہوگی۔ دراصل آگرہ میں ملکہ نور جہاں کا بھائی آصف خان اور دوسرے امیر جہانگیر کو بھڑکا رہے تھے، جہانگیر بادشاہ کو، کہ حضرت مجدد الفسانی کی مقبولیت سے مغلیہ سلطنت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آخر بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا، جہانگیر بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ شیخ سرہندی اپنے صاحبزادوں اور مریدوں کے ساتھ بادشاہ کے روبرو حاضر ہوں۔ بادشاہ ان سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اسی کے ساتھ حاکم سرہند کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی کو دارالسلطنت روانہ کیا جائے۔ لوگوں میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ بادشاہ آپ کو دربار میں بلا کر قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مجدد الفسانی نے اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کو کسی پہاڑی مقام پر بھیج دیا، اور عزیزوں سے فرمایا، اپنے پیاروں سے، اپنے قریبیوں سے فرمایا کہ گھبراؤ مت، بادشاہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ یہ تکلیف 1 سال کی ہے، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ مجدد الفسانی نے 5 مریدوں کو ساتھ لیا اور آگرہ روانہ ہو گئے۔ مجدد الفسانی کی تشریف آوری کی خبر سن کر جہانگیر نے امیروں کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا اور آپ کا خیمہ اپنے محل کے قریب نصب کرایا۔ اس کے بعد آپ دربار میں طلب کیے گئے، مجدد الفسانی کو دربار میں بلایا گیا۔ اس وقت تک جن دنوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہانگیر بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا تھا، ان دنوں رواج یہ تھا کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، اسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہانگیر کو سجدہ نہ کیا اور سر اٹھائے کھڑے رہے۔ ایک امیر نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور اس شخص کا غرور ملاحظہ فرمائیے، یہ آپ کو سجدہ تعظیمی نہیں بجا لا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، شیخ صاحب آپ کو آداب شاہی کا خیال تو کرنا ہی پڑے گا، بہتری اسی میں ہے کہ آپ مجھے سجدہ تعظیمی کریں۔ مجدد الفسانی کا جواب سنیے، جواب دیا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا، اچھا ہم آپ کو اتنی رعایت دینے کو تیار ہیں کہ آپ اپنا سر ذرا سا جھکا دیں، ہم اسے سجدہ تعظیمی میں شمار کر لیں گے۔ مگر مجدد الفسانی نے سختی سے انکار کر دیا۔ جہانگیر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، ہماری زبان سے جو نکل چکا ہے اس کی تعمیل ہو کر رہے گی۔ بادشاہ نے اپنے امیروں کو حکم دیا کہ مجدد الفسانی کا سر جبراً جھکا دیا جائے۔ امراء نے آپ کے سر اور گدی کو اپنی گرفت میں لے لیا، مگر مجدد الفسانی نے پوری قوت سے سر اکڑا لیا اور گردن اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ امیروں نے پوری قوت سے آپ کا سر جھکانے کی کوشش کی، لیکن ذرا سا بھی نہ جھکا سکے۔ اس کشمکش میں حضرت کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ رحم آیا، لیکن حکومت کا غرور سر میں سمایا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ مجدد الفسانی کو باہر لے جاؤ اور محل کے چھوٹے دروازے سے اندر لاؤ، جب آپ سر جھکا کر اندر داخل ہوں گے تو اس کو سجدہ تعظیمی سمجھ لیا جائے گا،
لیکن مجدد الفسانی نے اس دروازے میں پہلے ایک پاؤں داخل کیا، اس کے بعد سر کو پیچھے جھکا کر اندر آ گئے، اب بھی سر نہیں جھکایا۔ بادشاہ نے آپ کو اور آپ کے مریدوں کو گوالیر کے قلعے میں قید کرنے کا حکم دیا اور آپ کی تمام جائیداد اور ساز و سامان ضبط کر لیا۔ حاکم قلعہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، جو قلعہ کا حاکم تھا وہ مجدد الفسانی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ایک مرید سے نہ رہا گیا، مجدد الفسانی کے ایک مرید سے رہا نہیں گیا کہ یہ جیلر مجدد الفسانی سے سختی سے پیش آ رہا ہے۔ مرید نے اس سے غصے سے حاکم قلعہ سے کہا، وہ ظالم، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ نے ہمیں یہاں قید کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھ ہم یہاں خدا کے حکم سے آئے ہیں، ہم چاہیں تو اسی وقت یہاں سے جا سکتے ہیں اور تم ہمیں کسی طرح بھی روک نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ مرید اچھلا اور قلعے کی سب سے اونچی دیوار پر جا بیٹھا۔ یہ کہنے کے بعد مجدد الفسانی کے مرید اچھلے کودے اور قلعے کی جو سب سے اونچی دیوار ہے اس کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے۔ حاکم قلعہ اور سپاہی حیران و پریشان ان کو دیکھنے لگے کہ یہ تو واقعی میں اتنی قوت و طاقت رکھتے ہیں کہ ایک پل میں چاہے تو دیوار کے اس پار جا سکتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کو روک دیا اور فرمایا، کیا میں یہ کرامت نہیں دکھا سکتا جو تم دکھا رہے ہو؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم زمانے کے ظلم و ستم برداشت کریں۔ آخر اللہ نے جہانگیر کو اس کے ظلم کی سزا دی۔ خان اعظم خان جہاں لودھی اور دوسرے وزیروں اور امیروں نے جنرل مہابت خان کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر مقابلے کے لیے آیا، مگر مہابت خان نے اسے بڑی ہوشیاری سے گرفتار کر لیا۔ گوالیر کے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی حکومت سنبھال لیں، لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور مہابت خان کو سختی سے ہدایت کی کہ فتنہ و فساد ختم کرو اور بادشاہ کی اطاعت کرو۔ مہابت خان نے بادشاہ کو رہا کر دیا اور گستاخی کی معافی مانگ لی۔ اس کے کچھ عرصے بعد جہانگیر سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے جہانگیر، تو نے شیخ سرہندی مجدد الفسانی پر بڑا ظلم کیا، وہ امام وقت اور اسلام کے مجدد ہیں اور تیری بیماری کا اصل سبب ہی وہ ہیں، انہیں رہا کر کے شفا حاصل کر۔ جہانگیر نے فوراً حضرت کی رہائی کا حکم جاری کر دیا اور درخواست کی کہ رہائی کے بعد مجھ سے ملاقات ضرور کریں۔ جہانگیر بادشاہ نے درخواست کی کہ رہائی پانے کے بعد مجھ سے ملاقات ضرور کریں۔ مجدد الفسانی 3 دن سرہند میں قیام کر کے آگرہ پہنچے۔ وہاں شہزادہ خرم شاہ جہاں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ آپ نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے 7 شرطیں رکھیں۔ جب جہانگیر بادشاہ نے ملاقات کے لیے کہا تو شیخ احمد سرہندی نے 7 شرطیں رکھی کہ اگر یہ 7 شرطیں مانا تو ملاقات ہوگی ورنہ نہیں۔ پہلی شرط، سجدہ تعظیمی موقوف کیا جائے، کہ جو تمہاری بارگاہ میں سجدہ تعظیمی کا رواج ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بڑے جانور کی قربانی کا حکم جاری کیا جائے۔ تیسری شرط، جن مسجدوں کو شہید کیا گیا انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ چوتھی شرط، دربار عام کے قریب مسجد تعمیر کی جائے۔ پانچویں شرط، دینی مدرسے قائم کیے جائیں۔ چھٹی شرط، شہروں میں مفتی اور قاضی مقرر کیے جائیں۔ ساتویں شرط، شریعت کے خلاف تمام قانون منسوخ کر دیے جائیں۔ جہانگیر نے آپ کی تمام شرطیں منظور کر لیں اور آپ سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی۔ جب شہزادہ خرم کو یہ معلوم ہوا کہ جہانگیر اس کے بجائے نور جہاں کے داماد شہریار کی ولی عہدی کا اعلان کرنے والا ہے تو وہ باپ کے خلاف جنگ کے میدان میں اتر آیا۔ جہانگیر کی بدقسمتی سے عین جنگ کے دوران شاہی فوج کے چند دستے شہزادہ خرم سے جا ملے۔ جہانگیر پریشان ہو گیا۔ اس نے حضرت مجدد الفسانی سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، مطمئن رہو، تم کامیاب رہو گے۔ دوسری طرف شہر کے چند بزرگوں نے حضرت مجدد الفسانی کو پیغام بھیجوایا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اس جنگ میں شہزادہ خرم کامیاب ہوگا، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجدد الفسانی نے جواب دیا، ہم پر کچھ اور ہی ظاہر ہوا ہے، شہزادے کو شکست ہوگی لیکن بالآخر شہزادہ کامیاب ہوگا۔ جنگ ہوئی، بادشاہ کامیاب ہوا اور شہزادے کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک دن آپ تنہا بیٹھے تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تنہا بیٹھے تھے کہ شہزادہ خرم چھپتا چھپاتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ حضرت، یہ عجیب بات ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی طرفداری کی مگر آپ نے میرے حق میں دعا نہ فرمائی، بادشاہ کے حق میں دعا فرما دی۔
مجدد الفسانی نے جواب دیا مت گھبرا، مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہوا ہے کہ تو عنقریب تخت پر بیٹھے گا اور تیرا لقب شاہ جہان ہوگا۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے تبرک کے طور پر آپ کی دستار پگڑی لے لی جو عرصے تک مغل بادشاہوں کے خزانے میں محفوظ رہا۔ الحمدللہ یہ ایک زبردست معاملہ، یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، کئی ساری باتیں ایسی جو بتاتی ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے کتنے پابند تھے، آپ شریعت کے مسائل پر کتنے پابند تھے، شریعت پر آپ مضبوطی سے قائم رہتے تھے، اور جن کو حق کی دعوت دینی ہے بلا خوف آپ اس کو حق کی دعوت دیتے تھے۔ یہ کچھ شان الحمدللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک میں تھی۔ مجدد الفسانی 63 سال کی عمر میں منگل کے دن 28 صفر 1034 ہجری نومبر 1624 عیسوی کو وفات پائی اور سرہند میں آپ دفن ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور کارناموں کی اہمیت بڑھتی گئی۔ آج شیخ احمد سرہندی کو دنیا امام ربانی، محبوب سبحانی اور مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مجدد کے معنی ہے پرانے کو نیا کرنے والا، اور الفسانی کا مطلب ہے دوسرے 1000 سال۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں مسلمانوں میں ایک فرقہ الفیہ پیدا ہوا تھا جس کا عقیدہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات صرف 1000 سال کے لیے تھیں، اور چونکہ اسلام کو آئے 1000 سال گزر چکے ہیں اس لیے اب ان کی ضرورت نہیں۔ دراصل اس فرقے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر اکبر کا دین الہی قبول کر لیں۔ چونکہ حضرت شیخ احمد سرہندی نے مسلمانوں میں نئی روح پھونکی، انہیں گمراہی سے نکال کر سیدھے سچے راستے پر چلایا اور اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ مزید 1000 سال تک زندہ و تابندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہا گیا، اور 1000 سال پرانا ہونے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات ختم ہے۔ یہ جو فرقہ، یہ جو فتنہ فساد اٹھایا تھا شیخ احمد سرہندی نے ان کو بھی کچل کر کے رکھا، اس وجہ سے بھی آپ کو مجدد الفسانی الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ 28 صفر کو ان کا عرس کا دن ہے۔ عقیدت مندوں سے، عاشقان اولیاء سے آپ گزارش ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ایصال ثواب کریں۔ جو ان کے سرہند والے علاقے میں رہتے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں مانگیں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔